بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کا نالج، اس کا علم جوں کم ہوتا ہے تو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اور جب چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور انسان چیزوں کو سمجھے بغیر ان کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ناکامی ہوتی ہے، اور ناکامی پھر فرسٹریشن اور ٹینشن اور غصہ اور پریشانی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو چیزوں کو سمجھنا جو ہے، سچویشن کو سمجھنا جو ہے، اور بالخصوص انسانوں کو سمجھنا، جس انسان سے آپ کا پالا پڑا ہے، انسان کو ان جنرل سمجھنا، عمومی طور پہ سمجھنا کہ انسان یہ جو اسپیشی ہے، یہ جو مخلوق ہے، یہ در حقیقت ہے کیا۔ اور ہم چونکہ خود بھی ایک اسی اسپیشی سے ہم بلانگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خامیاں اور خوبیاں جو ہیں یا وہ حقائق جو ہیں وہ ہمارے بارے میں بھی ہیں۔ اور پھر ایک انسان کو سمجھنا، پرٹیکولرلی ایک انڈیویجول کو سمجھنا اور اپنی ذات کو سمجھنا بڑی اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے۔ ہم لوگ عموماً دیگر اپنے قریبی لوگوں سے غصے میں رہتے ہیں، قریبی لوگ ہوں یا ذرا ڈسٹنٹ، ذرا دور کے ہوں، ہم ان سے غصے میں رہتے ہیں، اور غصہ اس بات کا کہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں اور اس طرح کیوں نہیں کرتے، اس بات پہ غصہ کہ یہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں بھئی، دے شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ، اور یہ کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ یہ کرنا چاہیے۔ آج ہم حضرت انسان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہر ایک انسان جو ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہے، اتنا یونیک کیوں ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں وہ اس طرح کیوں نہیں کر رہا۔ دیکھیں، ہر ایک انسان جو ہے، جب ہم اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے، جب ہم اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو ایک خاص مائنڈ اللہ رب العزت نے ہمیں دے کے، ایک خاص مائنڈ اور ایک خاص مزاج اور ایک خاص ماحول دے کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ بات تو اپنے سے شروع کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو سمجھ جائیں تو دیگر انسانوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آخر وہ بھی ہمارے جیسی ایک انسانی مخلوق ہی ہیں۔ آج میں اور آپ، ہم جو کچھ بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کہیں پہ جہاں بھی کھڑے ہیں، ہم جہاں بھی کھڑے ہیں، ہمارے بارے میں بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ بھئی وہ بندہ یہ بات کیوں کرتا ہے، کیوں کرتی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ یہ کیوں کر رہے ہیں حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کو کرنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں بھی لوگ ایسے کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے بارے میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سارے ہیومن بینگ جو ہیں، ہم بحیثیت اسپیشی جو ہے، ہم ایک جو کہہ لیں کہ ایک مخلوق، جو ہم جس مخلوق سے ہمارا تعلق ہے، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جس مخلوق سے ہمارا تعلق ہے، وہ مخلوق جو ہے وہ اس طرح کی ہے۔ ایک خاص مائنڈ لے کے میں اور آپ ہم پیدا ہوئے، اور پھر ہمیں ایک یونیک ماحول ملا، یونیک مائنڈ لے کے ہم پیدا ہوئے، یونیک ہمیں ماحول ملا۔ اب ہمارا مائنڈ اور ہمارا ماحول جو ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن پیدا ہوتا ہے۔ جن تجربات سے ہمیں گزرنا پڑا، جو ایکسپیرینسز ہم کو ہوئے، ان ایکسپیرینسز کی وجہ سے
دیکھیں نا، دو چیزوں کا ملاپ ہے اور دونوں یونیک چیزیں ہیں، دونوں بالکل یونیک چیزیں. یونیک ان دا سینس کہ جو مائنڈ ایک گھر میں بھی جو افراد ہیں ان کو مائنڈ اللہ نے الگ الگ دیا، اور وہ الگ الگ مائنڈ کی وجہ سے مختلف چیزوں کا مختلف رد عمل دیتے ہیں. ایک اگر واقعہ ہو جاتا ہے جس سے سارے گھر والے افیکٹ ہوتے ہیں، گھر والوں کی اوپینین الگ الگ ہوگی. یہ کیوں ہوا، کس نے کیا، اس پہ ہماری اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اس کے رد عمل، ہمیں اس کا کیسے رد عمل دینا ہے، ہمارے اس پہ بھی اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اب یہ اختلاف ہونا جو ہے یہ نیچرل ہے، اور یہ نیچرل اس وجہ سے ہے کہ جو مائنڈ مجھے اور اللہ نے، حتیٰ کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے دو افراد جو ہیں، ایک وقت میں ٹوین برادرز، ایک وقت میں اگر دو بھائی پیدا ہوئے ہیں، ایک وقت میں انہوں نے ایک ہی کوکھ میں پرورش پائی ہے، تو بھی ان کی لائف ڈیفرنٹ ہوگی، ایک جیسی نہیں ہونے والی، ایک جیسی نہیں ہونے والی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کی پروڈکٹ ہے. اس کا مائنڈ جو اللہ نے پیدائش کے وقت دیا، اور اس کے حالات یا اس کا ماحول. اب ماحول دو بھائیوں کا ایک جیسا ہو سکتا ہے، ایک وقت میں پیدا ہونے والے ایک جیسا ہی ہوگا نا، وہی ماں باپ اسی گھر میں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا مائنڈ الگ الگ ہے جو اللہ نے ان کو دے کے بھیجا. اس وجہ سے ان کی زندگی بھی الگ الگ ہو جائے گی، ایک جیسی نہیں ہوگی، not the same. تو اس وجہ سے ہمیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ انسان اس طرح کیوں کر رہا ہے، وہ انسان اس طرح کیوں نہیں کر رہا، وہ اس طرح کیوں کرتی ہے، وہ اس طرح کیوں نہیں کرتی، وہ اس طرح کیوں کرتا ہے، وہ اس طرح کیوں نہیں کرتا. اس بات پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ہمارا اپنا ایک کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ ہم اس انسان کو سمجھیں، اور پہلے تو یہ ہمارے موٹیوز جو ہیں، ہمارے ان سے جو مطالبات ہیں، یا ہمارا ان سے جو تقاضا ہے، یا جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ ریزنیبل ہونا چاہیے، یہ ریزنیبل ہونا چاہیے، ان ریزنیبل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، the other thing is کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ انسان کس طرح کا ہے، کس مزاج کا ہے، how to interact with them. ہمیں دو باتوں کا دھیان ہماری طرف سے، پہلی بات ان کو سمجھنا، دوسری بات کہ ہم ان سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بڑا ریزنیبل، بڑا معقول ہونا چاہیے، غیر معقول نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہمیں لوگوں سے ہم اتنا غصے میں نہیں رہیں گے، حیرانگی نہیں ہوگی. جزاک اللہ.